محبوب العلماء شہزادہ امین ملت حضرت علامہ سید محمد امان میاں صاحب قبلہ اور ارباب علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع سبیل من اناب الی اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ مجھے جو موضوع سخن دیا گیا ہے وہ ہے فتنہ استشراق اور مستشرقین، اورینٹلزم پہ مجھے بات کرنی ہے۔ تو آئیے گفتگو کی شروعات سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مستشرق ہوتا کون ہے؟ مستشرقین اور استشراق، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ اسلام سے ہمارے دور حاضر سے کس طرح سے اس کا تعلق ہے؟ تو استشراق کہتے ہیں مشرق کے مطالعے کو۔ مغرب کے ممالک جو ہیں، یورپ اور امریکہ کے جو ممالک ہیں، وہ مشرقی ممالک کا جب مطالعہ کریں، اب اس مطالعے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مشرق میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، مشرق کی تاریخ پڑھی جائے، مشرق کے فنون پڑھے جائیں، مشرق کی فلسفی کو پڑھا جائے، مشرق میں موجود مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں مطالعے مشرق میں آ جاتی ہیں، اور ان سب چیزوں کو ملا کر استشراق کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اورینٹلزم، اور جو لوگ یہ مطالعہ کرتے ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے ایک خاص پہلو ہو جاتا ہے مشرق کے مذاہب کا مطالعہ کرنا، اور یہی اور خاص کر دیا جائے تو مذہب اسلام کا جب مغربی لوگ مطالعہ کریں تو اس کو اورینٹلزم کہہ دیا جائے گا۔ اب مستشرقین ہوتے کون کون لوگ ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کے استشراق کے پیچھے کیا سبب ہوتے ہیں، پھر ان سے وہ کیا نتیجے حاصل کرتے ہیں، یہ ساری باتیں مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مستشرقین جو ہوتے ہیں یہ عام طور سے مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ ان میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں یہودی مذہب کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان میں عیسائی مذہب کے لوگ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں یہودی عیسائی مذہب کے عام لوگ ہوں تو پھر بھی معاملہ غنیمت رہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں ان میں پادری لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ پادری ہوتے ہیں، کچھ پادریوں کے شاگرد ہوتے ہیں، کچھ مغربی ممالک کی فوجوں میں جو کام کرتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خبر رساں ایجنسی میں کام کیا کرتے ہیں، یعنی جن کو جاسوس کہا جا سکتا ہے۔ اب اس طرح کے لوگ مذہب اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو کیا نتیجہ نکل کر سامنے آئے گا؟ وہ اپنے مذہب اسلام کے فروغ کے لیے تو مشرق کا مطالعہ کریں گے نہیں، مذہب اسلام کا مطالعہ کریں گے نہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام میں کمیاں تلاش کی جائیں۔ وہ اسلام میں کمیاں تلاش کرنے کے لیے مشرق کا مطالعہ کریں گے، مذہب اسلام کا مطالعہ کریں گے۔ اب مشرق کا مطالعہ کرنے والے مستشرقین کے تین گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ہوتے ہیں جو متشدد اور متعصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک عدل و انصاف کے پیمانے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مطالعہ کیا جائے، جو چیز صحیح ہو اس کو صحیح کہا جائے، جو غلط ہو اس کو غلط کہا جائے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام میں کمیاں نکالی جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منصف قسم کے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مشرق کا مطالعہ کریں گے، اب مشرق میں جو عدل و انصاف کے پیمانے پر ہمیں کمی نظر آئے گی ہم اس کمی کو بتا دیں گے، جو اچھائی نظر آئے گی ہم اس کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں کچھ متوسط ہوتے ہیں، جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، دونوں طرف کی وہ باتیں کرتے ہیں. جیسا ان کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ مستشرقین جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ 3 گروہ میں بٹ جاتے ہیں. اب ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں اور مطالعہ استشراق کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسلام سے ایک لمبے زمانے سے مغرب کی جنگ جاری رہی، اور حاصل اس جنگ کا یہ رہا کہ ہمیشہ اسلام کے سورج کو ہمیشہ اللہ رب العزت نے سربلندی عطا فرمائی اور مسلمانوں کو ہمیشہ سرخروئی حاصل رہی. کبھی بھی یہ نہیں ہو پایا کہ مغربی ممالک کے لوگ یا غیر مسلم طاقتیں اسلام پر غلبہ حاصل کر لیں فوجی طاقتوں کی بنیاد پر. اب ان کی ایک لمبے زمانے تک جنگ چلتی رہی اور اس میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی، تو انہوں نے سوچا اس طرح سے تو مسلمانوں کو نہیں توڑا جا سکتا ہے، اب دوسرے طرح سے توڑا جائے. اب جنگ کے میدان میں جنگ نہیں کی جائے گی، اب کتابوں میں جنگ کی جائے گی، اب قلم کے ذریعے جنگ کی جائے گی، انٹلیکچوئل وار کیا جائے گا. اب مسلمانوں کا مطالعہ کیا جائے گا، جو ان کا لٹریچر ہے اس کو پڑھا جائے گا، قرآن کو پڑھا جائے گا، سنت کو پڑھا جائے گا، سیرت نبویہ کا مطالعہ کیا جائے گا، اور اس میں طرح طرح کی کمیاں نکالی جائیں گی تاکہ جو ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہمیشہ سے وہ ہارتے چلے آ رہے تھے، اب اس کو اس طرح سے دھیرے سے کنورٹ کر لیا جائے اور بجائے جنگ کے مسلمانوں کو اندر سے جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. ان کے اندر یہ پیدا کر دیا جائے معاملہ، ان کو یہ دکھا دیا جائے کہ ان کا مذہب اس طرح سے کمزور ہے، پلپلا ہے، اس میں یہ کمیاں موجود ہیں، اس لیے ان کو یہ مذہب نہیں ماننا چاہیے. ایک سبب یہ ہو گیا. دوسرا سبب سامراجیت، امپیریلزم. ان کا معاملہ یہ تھا کہ مغربی ممالک کے لوگ نکلے اور انہوں نے پوری دنیا پر اپنا تسلط جمانا شروع کیا. ہندوستان پر بھی تسلط جمایا، افریقی مذاہب پر بھی تسلط جمایا، اور بھی دنیا کے الگ الگ گوشوں میں انہوں نے اپنا تسلط جمایا. اب پھر اس تسلط کو جمانے کے بعد اس تسلط کو ان کو محفوظ کرنا ہے. اب اس تسلط کو کیسے محفوظ کریں گے؟ لوگوں کی جو ہے وحدانیت جو ہوتی ہے، جو ان کی یونٹی ہوتی ہے، جو ان کا اتحاد ہوتا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. ان کا اتحاد کس طرح سے توڑا جائے گا؟ جو ان کو مذہب کی جو ہے طاقت متحد کرتی ہے اس کو کنارے کیا جائے گا، اور جو طاقتیں ان کو منتشر کرتی ہیں، جو ان کو توڑتی ہیں، ان کو ابھارا جائے گا. ان کا یہ جذبہ ابھارا جائے گا کہ تم اپنی زبان دیکھو، تمہاری زبان ہے، تم اپنی زبان کے فروغ کی کوشش کرو، تم اپنی زمین اپنے علاقے کے لیے جنگ کی کوشش کرو. اس طرح کے وہ جو تعصبات، جن تعصبات کا اسلام نے خاتمہ کر دیا تھا، ان تعصبات کو پھر سے ابھارنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جب لوگ علاقوں کے جب ان سارے معاملات میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگ جائیں گے تو ان کو آسانی سے ان پر اپنا تسلط جمائے رکھنے میں آسانی حاصل ہو جائے گی، اور وہ ایسے ہی لوگوں پر اپنا رول جمائے رکھیں گے. تو ایک مقصد یہ ہو گیا. ایک مقصد مشنری مذہب ہوتا تھا کہ وہ اپنے مذہب کے فروغ کے لیے اسلام میں کمیاں تلاش کرتے تھے. وہ ان کو یہ دکھانا ہوتا تھا کہ مذہب اسلام میں یہ کمیاں ہیں، اور کرسچینٹی یعنی عیسائیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آج کے دور میں، دور حاضر میں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. اور باقی جو اسلام ہے یا اور دیگر مذاہب کا بھی جب بھی مطالعہ کیا گیا تو وہ باقی سارے مذاہب میں وہ کمیاں دکھائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ پرانے مذاہب تھے، ان میں یہ کمیاں تھیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ مذہب ہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. یہ مشنری مذہب کے تحت استشراق کیا جاتا تھا، مطالعہ مشرق کیا جاتا تھا. اب پھر مطالعہ مشرق میں کس طرح سے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی تھیں، پھر اسلام کا جب وہ مطالعہ کرتے تھے تو کس طرح سے کئی چیزوں پر، کن کن چیزوں پر اعتراض کیا کرتے تھے. پہلا، اسلام پر جو اعتراض ہوتا تھا وہ اسلام کے خاکے کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا تھا. اسلام کے خاکے کو کس طرح سے کمزور کیا جائے گا؟ قرآن پر اعتراضات قائم کیے جائیں گے. قرآن پر کیا اعتراض قائم کیا جائے گا؟ قرآن دیکھو بھائی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت کا جو مذہبی لٹریچر تھا اسی سے ایک ماخوذ کتاب ہے، لہٰذا یہ کوئی اصلی کتاب نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لی، معاذ اللہ. ایک یہ بات نکال دی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہوگا، اس سے ہم بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور میں یہ جمع نہیں ہو گیا تھا، یہ محفوظ نہیں تھا، بلکہ قرآن کو بعد کے دور میں جمع کیا گیا ہے.
صحابہ کا دور گزر گیا, اس کے بعد کہیں جا کر حدیث قرآن کو محفوظ کیا گیا, لکھنے کا دور کیا گیا, تو یہ رسول اللہ کے دور میں جمع نہیں کیا گیا تھا, لہٰذا یہ معتبر کتاب نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی جیسا ان کی اپنی کتابوں کا معاملہ ہو چکا تھا کہ بائبل جو کتاب ہے وہ حضرت انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی تھی, وہی اعتراض انہوں نے یہاں پر بھی کرنے کی کوشش کی. لیکن جو لوگ اسلام کا اور قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ہی قرآن محفوظ ہو چکا تھا, رسول اللہ کے دور میں ہی بے شمار حافظ موجود تھے جو قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے سینوں میں محفوظ کیے تھے. رسول اللہ نے کتابت قرآن کا بھی اہتمام فرمایا تھا, اور جیسے ہی کوئی وحی آتی تھی رسول اللہ کسی کاتب وحی کو بلا کر وہ وحی نوٹ کروا دیا کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں پورا محفوظ ہے کہ قرآن کو کس طرح سے مدون کیا گیا, کس طرح سے کمپائل کیا گیا, یہ پوری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں, جو بھی مطالعہ کرنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو ایک اعتراض یہ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر قرآن میں دکھانے کی یہ کوشش کی گئی کہ قرآن میں بہت سارے تضاد ہیں, قرآن کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے. وہ کس طرح سے ٹکراتی ہے, وہ اس طرح سے ٹکراؤ دکھانے کی کوشش کی گئی. قرآن میں کچھ آیتیں ناسخ ہوتی ہیں, کچھ منسوخ ہوتی ہیں. منسوخ آیتیں پہلے آتی ہیں, ناسخ آیتیں بعد میں آتی ہیں. جب ناسخ آیت آ جاتی ہے تو پہلی والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, اس پر عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھئی دیکھو قرآن میں دو طرح کے حکم موجود ہیں, لہذا قرآن کوئی معتبر کتاب نہیں, اس میں تضاد موجود ہے. پھر قرآن پر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا, قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں ہے. جو اللہ رب العزت نے قرآن میں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو منزل من السماء ماننے سے انکار کرتے ہو تو اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. تو اس پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی کوئی بھائی قرآن کوئی فصیح و بلیغ کتاب نہیں ہے, بلکہ اس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو عربی الاصل بھی نہیں ہیں, ان کی اصل عربی بھی نہیں ہے, وہ دوسری زبانوں سے ماخوذ ہیں. اس طرح کے اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ قرآن پر اعتراضات ہو گئے. پھر سنت کی بات لے لیجئے, حدیث پر بھی اسی طرح کا اعتراض کیا گیا کہ حدیث کی کتابیں معتبر نہیں ہیں, وہ رسول اللہ کے بہت بعد میں جمع کی گئیں, بہت بعد میں لکھی گئیں. پھر حدیث میں بھی تضاد ہے, اور رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی سیرت پر بھی اسی طرح کے اعتراض کیے گئے. معاذ اللہ رسول اللہ کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائی گئیں, رسول اللہ کو بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس طرح سے رسول اللہ کی ذات پر حملے کیے گئے, اخلاق کے اعتبار سے رسول اللہ کی ذات پر حملہ کیے گئے, اور رسول اللہ کی جو پرسنل لائف تھی اس کے حوالے سے اعتراضات کیے گئے. تو یہ سب اعتراض کیے گئے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح جو فقہ اسلامی ہے, جو شریعت اسلامی ہے, اس پر بھی اعتراض کیے گئے. شریعت اسلامی پر کیا اعتراض کیا گیا کہ بھئی دیکھو یہ شریعت اسلامی جو ہے یہ کوئی ایک اوتھینٹک قانون کا جو ہے ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ہمارے رومن امپائر کا جو قانون تھا اسی سے یہ ماخوذ کر کے بنایا گیا ہے, اور یہ اپنی اصل نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ کاپی ہے. تو اس طرح کا اعتراض فقہ اسلامی پر کیا گیا. تو اس طرح سے ان کے اعتراضات الگ الگ گوشوں پر اسلام کے کیے گئے. قرآن پر بھی اعتراض ہوا, سیرت پر بھی اعتراض ہوا, حدیث پر بھی اعتراض ہوا, فقہ اسلامی پر بھی ہوا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض بہت بعد میں آیا تھا, لیکن علماء نے ان سب اعتراضات کے جواب پہلے دے دیے تھے, وہ پہلے ہی لکھ گئے تھے. کتابت حدیث, کتابت قرآن انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ کب رسول اللہ نے کس طرح سے قرآن کو جمع کروایا, کب رسول اللہ کی حدیث کو صحابہ نے کس طرح سے محفوظ کیا, اور پھر جو حدیث پر جو علماء جرح و تعدیل نے جو کام کیا وہ تو ایک الگ ہی شان رکھتا ہے. اس طرح کا, اس اعتبار کا, اس اعلیٰ معیار کا کسی بھی فن میں یہ کوئی معیار قائم نہیں کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ قرآن پر بھی اعتراض ہوا. پھر ایک بات یہ کہ مطالعہ استشراق کیوں ضروری ہے. مطالعہ استشراق کیوں ضروری ہے؟ مطالعہ استشراق اس لیے ضروری ہے کہ ماضی کا جو دور رہا ہو یا دور حاضر جو ہے یا آنے والا جو دور ہے, جس دور میں بھی مذہب اسلام پر اعتراض کیا جائے گا وہ انہی مستشرقین کی کتابوں سے اٹھا کر کیا جائے گا. مستشرقین نے لکھ دیا ہے کتابیں, اور
خوب جما کر تحریف بھی کی ہے، تبدیل بھی کی ہے اور الٹی سیدھی باتیں بھی لکھی ہیں، اور انہی باتوں میں سے ہر ایک اٹھا کر اعتراض کرتا ہے۔ عیسائی اگر اسلام پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ مستشرقین کا لٹریچر پڑھے گا، یہودی مستشرقین کا لٹریچر پڑھے گا، ملحد اگر کوئی ہوگا تو وہ بھی مستشرقین کا لٹریچر پڑھے گا، آج کے دور کے جو ایکس مسلمز ہوں گے وہ بھی مستشرقین کا لٹریچر پڑھے گا، اور جو مرتدین ہوں گے، جو ہندو ہوں گے، وہ بھی مستشرقین کا ہی لٹریچر پڑھ کر آئیں گے، اور انہی کے جو پرانے اعتراضات تھے جن کے جوابات علماء نے پہلے دے دیے تھے وہی اعتراضات پھر وہ دہرائیں گے۔ تو اگر ہم مطالعہ استشراق کر لیں گے، مستشرقین کو خوب اچھے سے پڑھ لیں گے، تو ہم ان سارے سوالات کے جواب اچھے سے دے لیں گے۔ تو مطالعہ استشراق کی یہ ضرورت ہے۔ اور مطالعہ استشراق کس طرح سے کیا جائے گا؟ مطالعہ استشراق میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اپنے اصل سورسز کا، اصل ماخذ کا اچھے سے مطالعہ ہونا چاہیے۔ آپ کو قرآن پر اچھی گرفت حاصل ہونی چاہیے، حدیث پر عمدہ مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے، سیرت پر آپ کی ایک اچھی پہنچ ہونی چاہیے۔ جب ان سارے اسلامی ماخذ پر آپ کا اچھا سے مطالعہ ہوگا تو جیسے ہی کوئی بدبخت اسلام پر اعتراض کرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں پر ڈنڈی مار رہا ہے اور اس کا علماء نے کہاں پر کیا جواب دیا ہے۔ تو فتنہ استشراق کو ہم اس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اور فتنہ استشراق ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت اچھی سی اسٹڈی کر رہے ہوں اور ان کی اسٹڈی ایک آبجیکٹیو اسٹڈی ہو، نہیں، بلکہ ان کے پیچھے اپنے یہی سب اسباب ہوا کرتے تھے، مشنری سبب ہوا کرتا تھا، پولیٹیکل ایشوز ہوا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا، ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ یہ کانسیپٹ پہلے بناتے تھے، پھر اسی کانسیپٹ کے لیے اپنے یہاں سے دلیل گڑھ کر لے کے آتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم کوئی بات پر تحقیق کر رہے ہیں، کسی موضوع پر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، ہماری جب تحقیق ختم ہوئی تب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں بات ایسی ہے، نہیں، فلاں بات ایسی ہے لہٰذا ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے پوری تحقیق کریں گے۔ تو یہ ایک ان کی اسٹڈی کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ باتیں تو بہت ہیں اور بہت سارے اقتباسات بھی تھے جو ان لوگوں کے ہی جو مستشرقین ہیں، جو ان کے خود اپنے کنفیشنز تھے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہمارا جو اسٹڈی ہے، اسٹڈی آف ایسٹ جو ہم نے کیا ہے، اورینٹلسٹ جو ہیں ان کا خود اپنے کنفیشنز تھے جو ہم کو آپ کو دکھانے تھے، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔